سورہ رحمان the most recommended سورہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ اللہ کہتا ہے کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے تو ہمیشہ یاد رکھو شکر ادا کرو. تو کل بات وہاں تک پہنچی، قابیل کے پیچھے لگ گیا شیطان، اور شیطان روکواتا ہے شکر کو. پیچھے لگ گیا کہ اب تم اس کو مار دو بھائی کو. اس نے کہا میں کیسے ماروں؟ بتایا. نبی آدم اور جناب حوا دونوں حج پہ گئے. اس زمانے میں حج تھا، ایسا حج نہیں تھا جیسا آج ہے. میں نے کل بتایا کہ خانہ کعبہ کی جگہ پہ نور کا خیمہ تھا اور وہاں ملائکہ طواف کرتے تھے. تو جبرائیل جناب آدم کو لے کے حج پہ گئے. حج پہ گئے جناب آدم اور وہ طواف کر رہے تھے. دوران طواف ایک آندھی چلنے لگی، تیز ہوا چلنے لگی اور آدم تھوڑے گھبرائے. ادھر قابیل نے کیا کیا؟ جناب حابیل ایسا لیٹے ہوئے، یہ سیریا کا واقعہ ہے، سیریا میں ایسا لیٹے ہوئے تھے. اچھا ان کی اس زمانے کی ہائٹ، جناب آدم کی ہائٹ بتائی گئی 14 فیٹ کی، 14 فیٹ. پہلا انسان ہے طویل. یہ تو ہائٹ کم ہوتی گئی ایک ایک نبی کے دور میں. اب جو آپ کی نارمل 6'1", 6'2" بہت بڑی ہائٹ ہوتی ہے، ان کی 14 فیٹ بتائی گئی نبی آدم کی. اور ان کے بچے بھی ویسے. اگر آج آپ سیریا جائیں، اللہ سیریا کے حالات صحیح کر دے، سیدانیوں کے روزوں کے اللہ تو حفاظت فرما. وہاں پہ جناب حابیل کی لہد ہے. کوئی اگر ظاہر ہے یہاں پہ تو جانتا کہ کتنی بڑی ان کی لہد بنی ہوئی آج بھی. یہ سیریا میں اپنی جگہ پہ، یہ واقعہ سیریا کا نہیں ہے، فلسطین کا واقعہ. لیٹے ہوئے تھے. قابیل اتنا بڑا سٹون لے کے ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. قریب آیا بھائی کے، چھوٹے بھائی کے، آ کے کہنے لگا کہ میں تجھے مارنا چاہتا ہوں. تو حابیل کو بھی نہیں معلوم کہ مار کیسے سکتا. اس نے حابیل نے پوچھا کیوں مارنا چاہتے؟ تو کہا تمہاری نظر قبول ہو گئی، میری نظر قبول نہیں ہوئی. پہلی حسد، جیلسی، جو بدترین گناہ میں سے گناہ. زمین کے اوپر، غور سے سنو، زمین کے اوپر جو پہلا گناہ کیا گیا وہ حسد کا ہے. وہاں سے چلتا ہوا آج تک آ رہا 24 تک. آج بھی حسد ہے. پوری مجلس میں حسد پہ پڑھو کہ حسد وہ بیماری کہ امام علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ حاسد کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنی آگ میں جلتا ہے. مثال کے طور پہ ابھی ایک بھائی مومن بول رہے، بڑا کچھ بھی نہیں تھے، پیسہ آ گیا، اب دوسرے بھائی جلنے لگے. کوئی امام بارگاہ میں کام کر رہا، آپ جل رہے کہ وہ یہ کیوں کر رہا، میں کیوں نہیں کر رہا. بابا کرو، کون روک رہا؟ بزنس میں کوئی آگے بڑھ رہا، اس میں آپ حسد کر رہے. کوئی عورت ڈائمنڈز کا ہار پہن کے آ جائے، دوسری عورتیں جل رہی. یہاں والی نہیں، یہاں تو مجھے رہنا ہے نا، تو میں میرا ہی کھانا نہ بند ہو جائے. آخری دن بول کے چلا جاؤں گا. تو کوئی بڑی گاڑی میں آ جائے، رولز میں آ جائے، مرسیڈیز میں آ جائے، ہم جل رہے. کوئی بڑے پوزیشن پہ آ جائے، اچھا بزنس چلنے لگے تو ہم جل رہے. فور واٹ؟ ایک چیز یاد رکھو، میں یوتھ کو بول رہا ہوں، میں بار بار بول رہا، صرف باب الحواج میں جو سن رہا اس کے لیے نہیں پڑھ رہا. یہ ایک چیز زندگی میں یاد رکھو، اللہ کسی کا لے کے تم کو نہیں دیتا. اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. یہ مت سمجھو کہ تمہارا لے کے اس کو دے رہا. وہ جس کو چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے، جس وقت چاہے دے سکتے. قادر مطلق ہے. اگر کوئی مومن آگے بڑھ رہا تو خوش ہو، کوئی مومنہ آگے بڑھ رہی تو خوش ہو کہ اللہ نے اس کو دیا. آپ کرنا کیا ایسے وقت پہ؟ آپ دعا کرنا کہ اللہ اس کو اور دے دے، اس کو اور دے. دل چاہیے اور دے. وہ تم اس کے لیے دعا نہیں کر رہے، تم اپنے لیے دعا کر رہے. تم اپنے لیے دعا کر رہے. جب تم دوسروں کے لیے دعا کر رہے کہ اللہ اس کو اور دے، تو 200% اللہ تم کا عطا کرے گا. قابیل نے کیا کیا؟ حسد کیا. حسد کر کے، حسد کا اینڈ کیا ہے؟
حسد کا اینڈ کیا ہے؟ خون ہے، مرڈر ہے. حسد کا اینڈ یہ ہے. آج کب تک پڑھنا ہے یہ تو بولو. 41 پہ اذان ہے، تبھی کتنی دیر ہے؟ اوکے تھینک یو. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. حسد کا کوئی اینڈ نہیں ہے سوائے گناہ کبیرہ کے. خون کر دیں گے. قابیل اتنا بڑا اسٹون لے کے حابیل کے پیچھے دوڑنے لگا. دوڑتا رہا. حابیل کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرا بھائی مجھے مارے گا. یقین ہی نہیں آ رہا تھا. سگا بھائی نبی کا بیٹا. ایسا بھی نہیں ہے کہ حرام کھلایا تھا، ایسا بھی نہیں ہے کہ ماحول خراب تھا، نہیں. شیطان قابو پا گیا تھا. ہم ڈرے اللہ سے، 24 گھنٹے ڈرے. شیطان کے شر سے ڈرے کہ کہیں ہمارے اوپر حملہ نہ کرے. اسی لیے روزانہ صبح اٹھ کے 3 مرتبہ بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے بھی لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے سوائے تیری طاقت کے. صرف تیری طاقت ہے، تو بچا لے مجھے. اور دوڑتے رہا. میں شارٹ کر رہا. دوڑتا رہا. سیریا میں تک پہنچے. فلسطین سے جا کے حابیل اب ایک پتھر پہ سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے. یہ دھوکے سے آیا، اتنا بڑا پتھر ان کے سر پہ ڈال دیا. بس ڈالنا تھا. پہلا خون پاک زمین کے اوپر ہونا تھا. پوری دنیا میں زلزلے آنے لگے، زمین ہلنے لگی، آندھیاں چلنے لگی. آدم اور حوا اس وقت مکے میں سیاہ آندھیاں چلنے لگی. تو اس وقت آدم نے جناب جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہو رہا؟ تو انہوں نے کہا کہ تیرے بڑے بیٹے نے تیرے چھوٹے بیٹے کا خون کر دیا. بس گریا. آدم مشہور ہے، تڑپ کے رونے لگے. جوان بیٹا مر گیا. اس وقت جناب حابیل کی جو وائف تھی وہ پریگننٹ بھی تھی. اور اب حابیل کے سمجھ میں نہیں آیا کروں کیا، یہ باڈی کو چھپاؤں کیسا، اپنے اس جرم کو چھپاؤں کیسا. حابیل کی باڈی کو پشت پہ رکھ کر حابیل دوڑتا رہا. چلتے اس جگہ پہ پہنچا کہ جہاں آج ان کا مزار ہے. وہ پورا واقعہ کہ آپ کو دفن کر دیا. حابیل نے دفن کیا. ادھر جناب آدم اور حوا واپس آئے. حابیل سے پوچھا کہ تو نے کیوں کیا یہ جرم؟ اس نے کہا میں نے نہیں کیا. جھوٹ. پھر کیا ہوا؟ حسد سے پھر دوسرا گناہ کیا ہوا؟ جھوٹ کا. زمین پہ پہلی مرتبہ جھوٹ بولا گیا. پہلی مرتبہ. دیکھو کتنے ایک گناہ سے کتنے گناہ ملتے جا رہے ہیں کہ جو بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے. امام علی بولتے ہیں کہ شیعہ کی پہچان کیا ہے؟ جب مولا سے پوچھے کہ مولا آپ کی شیعہ کی پہچان کیا ہے تو کہا آنیسٹی، ایمانداری، سچ بولنا، یہ شیعہ کی پہچان ہے. میں یوتھ کو بولتا گن پوائنٹ پہ بھی کوئی روکے تم کو جھوٹ نہیں بولنا. ٹرسٹ آن یور امام، امام بچا لے گا تم کو. کبھی کسی معاملے میں جھوٹ نہیں بولے. ہم کسی معاملے میں نہیں بولتے، نہ بولنا چاہیے. نہ شوہر بیوی سے جھوٹ بولے، نہ بیوی شوہر سے جھوٹ بولے. کبھی نہیں بولے. ہمیشہ اللہ پہ بھروسہ کرو، معصوم پہ بھروسہ کرو. اگر روزے میں میرا جھوٹ بولنا شروع کر دوں تو پھر فائدہ کیا وہ روزے کا؟ روزہ کسی فاقے کا نام نہیں، روزہ چینج کا نام ہے. تو جناب آدم کو جبرائیل نے بتا دیا ہے کہ یہ اسپاٹ پہ مارا. حابیل کو لے کر آئے آدم، لا کے کہا کہ تو نے یہاں پہ مارا. اس نے کہا اگر مارا تو خون کہاں ہے؟ آپ نہیں سمجھے. نشانیاں کہاں ہیں؟ جو کچھ بھی نشانی نہیں. اس وقت تک بلڈ زمین کے نیچے جیسے ہی خون گرتا تھا زمین اس کو ایبزارب کر لیتی، جذب کر لیتی جناب. اور آج جذب نہیں کرتی خون. آپ کسی جانور کو ذبح کریں، زمین آج بلڈ کو ایبزارب نہیں کرتی، اوپر ہی جمع ہے. یہ آدم کی بددعا ہے.
آدم نے اس وقت کہا تھا کہ تو نے جذب کیوں کیا، ایبزارب کیوں کیا؟ اس کے بعد اس زمین نے، اس وقت کی زمین نے اوپر کر دیا تھا اس خون کو جو حابیل کا خون تھا. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ہزاروں سال 18,000 ایئرز کے قریب ہو گیا. آج زمین کے اوپر اگر آپ جانور کو ذبح کریں تو خون نیچے نہیں جاتا، اوپر ہی رہتا، ڈرائی ہو جائے گا لیکن اوپر ہی رہے گا. یہ نبی آدم کی بدعا ہے کہ اب نیچے نہیں جاتا. بس جب یہ کنفرم ہو گیا کہ قابیل نے یہاں پہ مارا تھا، قابیل کو آدم نے نکال دیا. اب کون ہے؟ جناب حوا ہے، جناب آدم ہے، اور حابیل کی بیوی وائف ہے جو پریگننٹ ہے. 4 یا 5 مہینے کی پریگننسی تھی. اس کے بعد ان کو بیٹا پیدا ہوا. ان کو بیٹا پیدا ہوا. وقت 40 پہ ختم ہو رہا، 34 ہوئے. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ قابیل وہاں سے نکل گیا، شیطان لے کے ان کو نکل گیا. ایسا سپلٹ ہوئی دنیا. 4 آدمی میں ایسے سپلٹ ہوئی. 2 آدمی نکل کے چلے گئے، قابیل اور اس کی وائف. باپ نبی کو چھوڑ کر چلے گئے. جناب آدم، حوا اور ان کی بہو، بس یہ 3 آدمی رہ گئے. کہاں لے کر گیا قابیل؟ یمن کی طرف لے کے جا. اس نے کہا تیرا تمہارے باپ جس اللہ کو مانتے ہیں، یہ اللہ کا بھی دشمن ہے، نبی کا بھی دشمن، ان کو چھوڑ دو. میں تجھے بتاتا ہوں کہ کس خدا کی عبادت کرنا. اس نے آنکھ کو روشن کیا، روشن کر کے کہا یہ تیرا خدا ہے. یہ پارسی مذہب میں نے کہا تھا کہ اس وقت کا ہے. آنکھ گپ کی. اس کے بعد اس نے بتوں کو بنانا، سٹیچوز کو بنانا، مورتیوں کو بنانا شروع کیا. بنا کر کہا اس کو پوجو. یہ بھی اتنا پرانا مذہب ہے. آیا پہلے اسلام، یہ 2 کی پوجا ہونے لگی. اس نے، شیطان نے شراب بنا کے دیا کہ تم یہ شراب پیا کرو، یہ بہترین چیز ہے. قابیل کی اولاد ہونے لگی. میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا، میں کیا کروں، میں کتابوں کے ریفرنسز دے رہا لیکن آپ کو بتا رہا صرف. قابیل کی اولاد ہوئی. اب شادی کیسے ہوئی؟ قابیل کی اولاد میں بھائی بہنوں کی شادی ہوتی تھی. یہ اب میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا ہوں، مجلس کے بعد کوئی سوال کرنا ہے تو مجھ سے کر لینا. آج بھی ایک قوم ہے جو بھائی بہنوں میں شادی کرتی ہے. میں بولنا نہیں چاہ رہا ممبر سے. بھائی بہنوں کی شادی آج بھی ہوتی ہے. اس زمانے میں قابیل سے شروع ہوئی شادی. اور ادھر حابیل کے پاس، حابیل کی وائف کے پاس ایک بیٹا پیدا ہوا. اس کے لیے بھی جنت سے حور آئی انسانی شکل. میں نے کہا تھا کہ 4 جنریشن تک اللہ نے آسمان سے حوروں کو بھیجا. اور ادھر قابیل کی جو نسل تھی، جو جنریشن تھا، وہ بھائی بہنوں میں شادی کر کے ان کی وہ حرام کی اولاد شروع ہو گئی. تو یہ اولاد کب تک چلی قابیل کی؟ جناب نوح کے زمانے میں، انہیں 2-2.5 ہزار سال. آج میں بات کو یہاں ختم ہی کر دینا چاہ رہا. ابھی جناب آدم کی وفات نہیں پڑی مری. کل وفات پڑھ کے نبی ادریس کے واقعے سے شروع کروں گا. نبی آدم کے بعد جو نبی آدم کے وارث بنے، حابیل تو مر گئے تھے، شہید ہو گئے. نبی آدم کے جو وارث تھے ان کا نام تھا شیش، جناب شیش. جناب شیش جناب آدم کے وارث بنے، بیٹے تھے وہ، بعد میں ان کو بیٹا ہوا، جناب آدم کو بیٹا ہوا شیش نبی سے پھر یہ نسل چلی. بس بات کو میں یہاں روک رہا شیش کے پاس. کل جناب شیش کا اور جناب آدم کی وفات اور جناب آدم کا مزار یہ بتا کے جناب ادریس کے واقعات. ادریس کے واقعات بہت مشہور واقعات ہیں. ادریس پہلا بڑا نبی ہے آدم اور نوح کے درمیان کا، بڑا نبی. اور ادریس ایک ایسا نبی ہے جو آج بھی زندہ ہے. 4تھے آسمان پہ ادریس ہے. میں نہیں بول رہا، قرآن بول رہا. بڑے انٹرسٹنگ ان کے واقعات ہیں، آپ سننا کل انشاءاللہ. اس کے بعد جناب نوح ہے، ان کا پورا زمانہ وہ طوفان. اور اس کے بعد نبی موسیٰ ہے، ان کے تو بہت ہی انٹرسٹنگ واقعات ہیں. پھر جناب یوسف ہے، جناب یعقوب ہے، اور پھر جناب موسیٰ ہے.
اس طرح پورے واقعات جتنی دن تک پڑھ سکوں گا یہ واقعات پڑھوں گا، پھر اپنی ٹاپکس پہ آ جاؤں گا، ڈیفرنٹ ٹاپکس کے. بہرحال ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے. ہسٹری آف اسلام ہو رہی دوستو. یہ سارے نبیوں کے واقعات سننے کے بعد یہ سارے نبیوں کا وارث کون ہے وارث؟ سبحان اللہ. سب ان کے وارث ہیں، سکسیسر. اس سارے نبیوں کی نبوتوں کا وارث، نبوتوں کی محنتوں کو بچانے والا فاطمہ کا لال ہے. اسی لیے ہم زیارت وارثہ میں کہتے ہیں کہ وارث آدم بھی ہے، وارث نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ہے. بس 2-3 منٹ رہ گئے. مولا آباد رکھے. اللہ آپ کے روزے کو قبول کرے، آپ کی عبادتوں کو قبول کرے، اور اللہ صحت کے ساتھ کم از کم 30 رمضان تک رکھے کہ یہ عبادت ہو جائے، اور اللہ توفیق دے یہ عبادت کرنے کی. تم 30 دن گزار دو گے تو پورا سال آئندہ رمضان تک رہ جاؤ گے انشاءاللہ. نہیں رہنا چاہتے؟ کوئی آمین بول رہی نہیں. بہرحال مولا حسین کا صدقہ ہے جو کچھ آج ہے، اس کریم کا صدقہ ہے. دوستو اتنا شاندار امام بارگاہ اس عظیم شخصیت سے منسوب ہے کہ جو علی کے خوابوں کی تعبیر بن کر آیا، جو سیدانیوں کے دل کا ڈھارس تھا، جسے سخائے حرم بھی کہتے ہیں اور سخائے سکینہ بھی کہتے ہیں. باب الحوائج. ابھی میں کربلا محلہ میں تھا 15 شعبان کو. کیا شان ہے میرے مولا عباس کی، کیا آج بھی کیسی شان ہے. ایسا مظلوم شہید ہے یہ کہ جس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی. یہاں تک کہ آخری لمحات میں جب سکینہ نے سوکھی ہوئی مشک دی اور کہا چچا پانی لائیے، پیاس مارے ڈالتی ہے، پانی کی نیت سے چلے، جب پہنچے اور واپس آ رہے تھے تو ایک کے بعد دوسرا شانہ خطا ہو گیا. میں نے کتنی آسانی سے بول دیا اور آپ نے سن لیا کہ ایک کے بعد دوسرا شانہ خطا ہوا. اب عباس کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ پانی خیمے تک پہنچے، لیکن دوستو ہرملہ کا تیر چلا، عباس کی امیدوں پہ پانی پھر گیا. بس عباس نے اپنے گھوڑے کا رخ فوجوں میں موڑ لیا. اب یہ ظالم سامنے سے وار کر کے کہتی تھی کہ عباس تمہارے ہاتھ کیا ہوئے؟ علی کا لال سر جھکا لیتا، لیکن ایک ایسا گرز آیا سر کے اوپر کہ علی کا لال گھوڑے سے زمین پر جب آیا تو کہا آقا میرا آخری سلام قبول کیجیے. الہی سیدی و مولایا، یہ آنسو کے ساتھ آپ کا روزہ مکمل ہو رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے.